بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے اس عظیم انسان کی جس نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف کا ڈیزائن بنایا۔ وہ ایک مصری انجینئر اور آرکیٹیکچر تھا جس نے ظاہری دنیاوی بود و باش سے دور اور نامعلوم رہنے کو ترجیح دی۔ جی ہاں، ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل، جن کی زندگی کا آغاز 1908 سے ہوا اور وہ 2008 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ وہ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کی، پھر رائل اسکول آف انجینئرنگ کا سب سے کم عمر طالب علم جس نے وہاں سے گریجویٹ کی ڈگری لی۔ پھر سب سے کم عمر شخص جس کو یورپ سے اسلامک آرکیٹیکچر میں ڈاکٹریٹ کی 3 ڈگریاں لینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے بادشاہ سے نائل، کارف اور آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ وہ پہلا انجینئر تھا جس نے حرمین شریف کی توسیع، منصوبے کی تعمیر اور عملے درآمد کے لیے اختیارات سنبھالے۔ اس نے شاہ فہد اور بن لادن کمپنی کے بار بار اصرار کے باوجود انجینئرنگ، ڈیزائن اور آرکیٹیکچر نگرانی کے لیے کسی قسم کا معاوضہ لینے سے انکار کر دی اور کہا کہ میں 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے معاوضہ لوں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا سامنا کیسے کروں گا۔ اس نے 44 سال کی عمر میں شادی کی اور اس کی بیوی نے بیٹے کو جنم دیا اور زچگی کے بعد فوت ہو گئی۔ بیوی کی وفات کے بعد وہ مرتے دم تک عبادت الہی میں مصروف رہا۔ اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ وہ اپنی ساری زندگی دنیا اور میڈیا کے چکو چوند سے ہٹ کر گمنام رہ کے حرمین شریفین کی خدمت کرتا رہا۔ اس عظیم آدمی کی حرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر کے حصول کی بھی بڑی دلچسپ کہانی۔ یہ وہ پتھر ہے جو کہ حرم مکی میں مطاف، چھت اور باہر صحن میں لگایا گیا۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ پتھر دنیا میں صرف ایک ملک گریس میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب۔ وہ سفر کر کے گریس گئے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ معاہدے پر دستخط کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر سٹاک میں آ گیا، اور جو ہی وہ پتھر آیا اور حرم میں پتھر کی تنصیب مکمل کرائی۔ 15 سال بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی میں بھی نصب کرانے کو کہا۔ انجینئر محمد کمال کو جب بادشاہ نے مسجد نبوی میں ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہوا، کیوں نہ قرض پر واحد جگہ گریس ہی تھی جہاں پہ یہ پتھر دستیاب، جو کہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خرید چکا تھا۔ انجینئر محمد کمال کہتے ہیں کہ وہ گریس میں اسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے، اسے ملے اور ماربل کی بقیہ مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو چیف ایگزیکٹو نے بتایا وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ دیا تھا۔ اب تو 15 سال ہو گئے۔ کمال بہت افسردہ ہوئے اور میٹنگ چھوڑ کے جانے لگے تو آفس سیکرٹری سے ملے اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا عطا پتہ دو جس نے بقیہ تمام ماربل کی مقدار خریدی۔ تو اس نے کہا پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے جائیں، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ انہوں نے اپنا نمبر اور ہوٹل کا پتہ دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ دفتر چھوڑنے سے پہلے کمال نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ کس نے خریدا، اللہ خود ہی کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا۔ اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل اسے فون کال آئی کہ مجھے ماربل کے خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ اب وہ بہت آہستہ رفتار سے دفتر گئے اور کہا کہ اب خریدار کے ایڈریس کو کیا کروں گا۔
اب تو اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ کمال دفتر پہنچے تو سیکرٹری نے کمپنی کا پتہ دیا جس نے ماربل خریدا تھا۔ جب کمال نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، پھر زور کا سانس لیا، کیوں نہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ سعودی کمپنی تھی۔ کمال نے اسی وقت سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودی عربیہ میں پہنچ گیا اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچا اور ڈائریکٹر ایڈمن کو ملا اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا کیا جو گریس سے خریدا تھا؟ تو اس نے کہا مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے اسٹاک روم سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریس سے منگوایا تھا کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ ساری مقدار موجود ہے۔ اور اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ تو کمال ایک بچے کی طرح رونے لگے اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ اس کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا اس میں جتنی رقم بننی ہے بھر اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے۔ جب کمپنی کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ تمام ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا تو اس نے کہا میں 1 ریال بھی نہیں لوں گا۔ اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خرید کروایا تھا اور پھر میں بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی شریف میں، اور پھر اس کمپنی کے مالک نے وہ سارا پتھر مسجد نبوی تک پہنچانے کا وعدہ کیا اور مقررہ وقت پر وہ ماربل مسجد نبوی میں تھا۔ پھر اس کو مسجد کی تعمیر میں لگا دیا۔ یہ مکہ اور مدینہ کی زمین پہ ہونے والے معجزوں میں سے ایک چھوٹا سا معجزہ تھا جو کہ 15 سال بعد رونما ہوا۔